السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ایک نئی انفارمیشن لے کے آیا ہوں اٹلی کے حوالے سے۔ اٹلی کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے یہ بڑی بیڈ نیوز ہے۔ اس میں تھوڑی سی ایک اچھی نیوز بھی ہے۔ بیڈ نیوز میں پہلے بتاؤں گا کہ بیڈ نیوز کیا ہے۔ اٹلی نے 5 ملکوں کے ساتھ، مطلب اٹلی سمیت 5 ملکوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے۔ وہ 4 ملک کون کون سے ہیں؟ ایک تو اٹلی ہے، یونان ہے، اسپین ہے، سیپرس ہے، اور اس طرح کر کے یہ 5 ملک ہیں۔ 5 کنٹریوں نے مل کر جو ہے ایک پلان بنایا ہے۔ اور پلان کیا ہے؟ جو کہ آ کے سیاسی پناہ لیتے ہیں، پولیٹیکل سٹے لیتے ہیں اٹلی کے اندر، ان کے لیے سختی، بہت زیادہ سختی۔ جتنا پہلے اٹلی جو تھا قانون اس کے نرم تھے، اس پناہ کے لحاظ سے، اسائلم کے لحاظ سے، اب اتنی ہی زیادہ سختی اٹلی نے کی ہے۔ نیا قانون جو بنایا گیا ہے، یہ 5 ملکوں نے مل کر وہ یہ بنایا گیا ہے کہ جو ان ملکوں کے اندر سیاسی پناہ لیتا ہے، آ کر اسائلم اپلائی کرتا ہے، ان کو البانیہ میں بھیجا جائے گا۔ وہاں پہ 3000 لوگوں کو بھیجا جائے گا سٹارٹ میں، اور ان کا بہت جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر تو کوئی جینون ہے، سیاسی پناہ لینے والا، اسائلم لینے والا، تو اس کو رکھ لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی فیک ہے، مطلب کہ کوئی خاص بات نہیں، ایسے ہی اٹھ کے آیا ہے اپنے پیسہ کمانے کے لیے، تو اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا 28 دن کے اندر اندر۔ اگر آپ اٹلی آئے ہیں، اسپین میں آئے ہیں، آپ نے اسائلم اپلائی کیا ہے، سیپرس میں آ کے، یونان میں آ کے اسائلم اپلائی کیا ہے، تو وہ آپ کو وہاں پہ نہیں رکھیں گے۔ آپ کو فوری طور پہ البانیہ میں شفٹ کر دیا جائے گا، اور 28 دن کے اندر آپ کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا آپ کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ اگر رکھنا ہے تو رکھ لیں گے، اگر نہیں رکھنا تو 28 دن کے اندر اندر آپ کو واپس آپ کی ہوم کنٹری بھیج دیا جائے گا، جہاں سے بھی آپ آئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جتنے بھی اس سے پہلے والے لوگ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، جن لوگوں نے سیاسی پناہ لینے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں اور ان کا ابھی تک اندراج نہیں ہوا، ان کو لمبی لمبی ڈیٹیں دی جا رہی ہیں۔ کسی کو 6 مہینے کی ڈیٹ دی جا رہی ہے، اور کسی کو 3 منتھ کی، اور کسی کو 4 منتھ کی ڈیٹ دی جا رہی ہے۔ اور نہ ہی ان کو کوئی جگہ رہنے کے لیے دی جا رہی ہے، کوئی کیمپ نہیں دیا جا رہا۔ اگر تو کسی کا کوئی فرینڈس ہے یا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ اس کے پاس رہ رہا ہے، اور اگر وہ چوری کام کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو دونوں کو جرمانہ ہوگا، اچھا خاصا، کام کرنے والے کو اور کام دینے والے کو۔ یہ میں آپ کی دل آزاری نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جو بالکل حقیقت ہے۔ اگر آپ کو میرے اس انفارمیشن پہ بھروسہ نہیں، تو جو لوگ اس وقت اٹلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو 3 مہینے، 4 مہینے، 2 مہینے ہو چکے ہیں وہاں پہ آئے ہوئے، وہ اس چیز کی گواہی دیں گے۔
کہ کیا ایسے ہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں بتاتا جاؤں کہ اگر آپ کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں اور کوئی شکایت کر دیتا ہے گورنمنٹ کو، پولیس کو، تو رکھنے والا بھی اتنا ہی اس کے اوپر جرم لاگو ہوگا جتنا رہنے والے کے اوپر جرم لاگو ہوگا۔ اس لیے اب ان لوگوں نے بھی احتیاط کرنی ہے جو آلریڈی رہ رہے ہیں اٹلی کے اندر۔ یہ بھی ایک نیا قانون جو ہے تو یہ پرانا قانون، لیکن اس کو اب زیادہ ہوا دی گئی ہے۔ دوسری جو بہت چھوٹی سی اچھی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اٹلی کے اندر اگر کوئی فیملی آتی ہے بچوں کے ساتھ تو اس کے لیے تھوڑی سی لچک پیدا کی گئی ہے۔ ایک تو اس کا جو اندراج ہے لیا جائے گا اور اس کو فوری طور پہ رہنے کے لیے کیمپ دیا جائے گا، یا جہاں پر بھی انہوں نے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے فیملی کے لیے وہ جگہ دی جائے گی ایک انسانی ہمدردی کے تحت، کیونکہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں۔ خرچہ بھی تھوڑا بہت جو بھی ہے آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی دیا جائے گا۔ ادروائز جو سنگل پرسن ہیں ان کو نہ تو کیمپ ملے گا نہ مل رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ 6 مہینے لگیں ان کی اپلیکیشن لیتے ہوئے یا 6 مہینے سے زیادہ لگیں۔ دوسرا، جو لوگ ابھی تک نہیں آئے، آنے کی تیاری میں ہیں، تو وہ یہی سمجھتے ہیں جی کہ ہمیں جاتے ہی وہاں پہ ہر چیز ملے گی، ہمیں ٹی آر سی ملے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ٹی آر سی تو دور کی بات ہے۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا گورنمنٹ آپ کو رکھتی بھی ہے یا نہیں رکھتی۔ ہاں، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جو لوگ اٹلی میں آئے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین سا راستہ ہے، اگر پیسہ ہے تو وہ پرتگال جا کے اپنی فائل لاک کرا دیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہترین حل ہے، بجائے کہ ان کو واپس ڈپورٹ کیا جائے پکڑ کے، تو ان کے لیے ایک بہترین راستہ ہے۔ پرتگال میں بھی رہنا اس وقت جو ہے وہ آسان نہیں ہے، وہاں اس سے بھی برا حال ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی پیپرز جو ہیں آپ کو فوری طور پہ نہیں ملتے۔ لیگل طریقے سے آپ اگر وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو 6 ٹیکس جو ہیں وہ آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں۔ 6 ٹیکس مینس کہ 6 مہینے کے ٹیکس وہ پے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد جا کے کچھ ٹائم، وہ بھی 6 منتھ کے بعد آپ کو پیپر نہیں مل جاتے، اس کے اوپر بھی 2 سال لگتے ہیں۔ مطلب کہ 2 سال جو ہیں وہ آپ نے وہاں پہ اپنے پیسے سے گزارا کرنا ہے۔ ہاں، اگر تو آپ کو کوئی کام وام مل جاتا ہے تو چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کام نہیں ملتا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے، اور فیملی والے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ ہاں، یا تو وہی بات آ جاتی ہے، یا تو آپ کے پاس پیسہ اتنا ہونا چاہیے کہ آرام سے بیٹھ کے آپ 2 سال کھائیں، پیپرز کا ویٹ کریں، اور پیپر 2 سال کے بعد جو ہے ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ آپ کو ملتا ہے، وہ بھی ٹیمپریری۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ مل جائے گا۔ اٹلی کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ بھی آپ کو اگر ملتا ہے، آپ کی ازیل کے پیپر جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی پرمٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے، نہیں، بالکل نہیں ملتا۔ وہ بھی آپ کو ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا کیس ریجیکٹ ہوا، آپ کو اٹھا کے ہوم کنٹری، یا آپ پھر بھاگ دوڑ جاتے ہیں ادھر ادھر، دوسری کنٹریز میں بھاگیں گے، دوسری کنٹری میں بھاگیں گے، وہاں بھی مصیبت بنے گی، کیونکہ آپ کے فنگر پرنٹ جو ہیں وہ اٹلی میں ہیں۔ اور یہ جو شنگن ایریا ہے، کمپیوٹر ایک ہے، فوری طور پہ آپ کے فنگر پرنٹ سامنے آ جاتے ہیں، آپ کے لیے مشکل بنے گی۔
بیڈ نیوز ہے، بہرحال دینی تو تھی، وہ میں نے آپ کو دے دی، آگے آپ کی مرضی کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اٹلی میں آنا ہے یا کسی اور کنٹری میں جانا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔